ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ بعض اوقات نکاح میں فاسق و فاجر لوگ گواہ بنتے ہیں، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ شرعی لحاظ سے ان کی گواہی تو معتبر نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نکاح میں فاسق و فاجر گواہ بن سکتے ہیں۔ گواہی کے سلسلے میں جو آپ نے سنا وہ تھوڑا سا آپ کو مسٹیک ہوئی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے گواہ بننا، ایک ہوتا ہے گواہی ادا کرنا۔ جب نکاح میں ہوتے ہیں تو کچھ بولنا تو نہیں پڑتا، وہ تو گواہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ گواہ بننا یہ فاسق و فاجر کے لیے بھی جائز ہے، لیکن اگر کبھی جھگڑا ہو، کوئی پریشانی ہو، کورٹ میں جانا پڑے اور پھر گواہی دینے کی باری آئے تو پھر فاسق و فاجر کی گواہی معتبر نہیں ہوتی بلکہ عادل شخص کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دونوں کو گڈ کر دیا۔ ایک یہ جو پہلے والا ہے نا، اس کو تحمل شہادت کہتے ہیں، اگر لفظ یاد رہے کہ فاسق فاجر بس سن رہا ہے اور اس پہ گواہ بن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تحمل شہادت، اور جب باقاعدہ گواہی دینی پڑے اس کو کہتے ہیں ادائے شہادت۔ تو فاسق و فاجر کے لیے تحمل شہادت جائز ہے، ادائے شہادت جائز نہیں ہے۔ لیکن اب میں ایک تھوڑی سی اس میں بات عرض کرتا ہوں، بالکل مسئلہ یہی ہے کہ عادل کی گواہی معتبر ہے، بلکہ کیسز کے اندر 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، لیکن اب ہمارے یہاں برٹش لا ہے، ہماری کورٹس کے اندر ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر ہے اور اس کا عادل ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ فساق و فجار کی گواہی کے اوپر ادائے شہادت پر بھی فیصلے ہو رہے ہیں، اور ایک فیصلہ نہیں، لاکھوں فیصلے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بہت ہی دردناک سی ایک صورتحال ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ عادل کو ڈھونڈنے چلے جائیں گے کہ عادل آدمی آئے تب گواہی ہو تب کیس آگے بڑھے، تو میرے خیال میں آپ کو اس زمانے میں اگر آپ 1 کروڑ آدمی لیں گے نا، تو جو واقعی عادل ہے، جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو ظاہری عدالت کا اعتبار کرتے تھے۔ ظاہری عدالت کا مطلب مسلمان ہو، ظاہر اس کا شریعت کے مطابق ہو، وہ جھوٹا ووٹا مشہور نہ ہو بس، اور نمازی ہو، تو یہ عدالت کافی تھی اس کی، یہ عادل کہلاتا تھا اور یہ عدالت کافی، اس کو عدالت ظاہرہ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے شاگردوں کا دور آیا، جن کو ہم صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بظاہر داڑھی رکھی ہوئی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن مارکیٹ میں جا کر پوچھیں تو سب سے بڑا فراڈی ہے یہی، خاندان کے اندر غلط حرکتیں، دوستوں کے مابین غلط۔ تو اس کو پھر یہ انویسٹیگیشن آپ نے لازم قرار دی کہ اس کو یہ تلاش کریں کہ مارکیٹ میں کیسا ہے، فلاں جگہ کیسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عدالت باطنہ، یعنی اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے معلوم کیا جائے کہ جیسا اس کا ظاہر ہے اس کے افعال و اعمال بھی ویسے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں عدالت ظاہرہ اور عدالت باطنہ دونوں کی موجودگی کے بعد کسی شخص کو عادل قرار دینے کا حکم دیا، ورنہ وہ عادل نہیں ہے۔ عادل نہیں ہے تو گواہی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن آج کل کے دور میں آپ بتائیے عادل کہاں سے ملیں گے؟ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ظاہر دیکھیں تو دور سے اگر مسلمان آ رہا ہو، ناراض مت ہوئیے گا کوئی بھائی بہن ہم سے، دور سے اگر مسلمان آ رہا ہے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے یا کافر آ رہا ہے۔ ہم نے اپنا طرز عمل، ہم نے اپنا ظاہر بالکل ایسا کر لیا کہ اسلامی تشخص سے تو معذاللہ ثم معذاللہ ایسا لگتا ہے، ہمیں چڑ سی ہو گئی ہے، ایک نفرت سی ہو گئی ہے، ایک کراہت سی ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کو ایک مخصوص طبقے کے ساتھ مخصوص کر دیا، یہ مولوی طبقہ کرے، جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، غیبت نہیں کرتی، وہ برقع پہنے، نقاب کریں، ہم نہیں کریں گے۔ یعنی اسلامی تشخص سے ایسی ایک کراہت اور نفرت کا دور چل رہا ہے کہ جس میں دور سے آنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیچارہ مسلمان ہے یا کافر۔ تو پھر لازم بات ہے وہ عادل بھی نہیں ہے۔ جب عادل نہیں ہے تو اب عادل ڈھونڈنے کے بعد آپ فیصلے کیسے کروائیں گے، مجھے یہ بتائیے۔ اس لیے بامر مجبوری اس تغیر زمانہ کے اعتبار سے اگر کوئی مفتی صاحب فاسق و فاجر کی گواہی کو حلفیہ بیان کے بعد قبول کرنے کی اجازت دے دیں تو بالکل یہ ایک شرعی گواہی کے قائم مقام ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کریں تو پھر یہ نظام تو اب چل ہی نہیں سکتا، یہ دور ایک ایسا آ گیا۔ تو اس لیے بہرحال گواہ نکاح کے اندر بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ تحمل شہادت ہے، ادائے شہادت۔